السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ سن رہے ہیں فردوس ابلیس، حسن بن صبا اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی پر اسرار داستان۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبد الملک علی بن احمد کے گھر گیا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان دونوں کی ملاقاتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن اس رات عبد الملک بن عطاش کسی خاص مقصد سے وہاں گیا تھا۔ ابن عطاش نے کہا، میں نے تیرے بیٹے کو دینی اور معاشرتی علوم میں رواں کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن لڑکے کا ذہن کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے فرقے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اسے اسی راستے پر ڈال دوں اور ان علوم اور عملیات کا اسے ماہر بنا دوں جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صبا کا باپ جیسا خود تھا ویسا ہی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا۔ عبد الملک بن عطاش اپنے فرقے کا صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھا، بلکہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور فرقے کی سربلندی کے لیے زمین دوز کارروائیوں میں بھی لگا رہتا تھا۔ اس کا اپنا ایک بیٹا احمد جوان ہو رہا تھا۔ اس بیٹے کا نام احمد بن عبد الملک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو احمد بن عطاش کہلانا زیادہ پسند کیا۔ عبد الملک نے اپنے فرقے کی تبلیغ اور دیگر کارروائیوں کے لیے اسے بھیج دیا تھا۔ اس نے حسن بن صبا کو جو تربیت دینی شروع کی تو اس کے پیش نظر اپنا یہی مشن تھا۔ اس نے اس کم سن لڑکے میں بڑے کام کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ عبد الملک نے حسن کو علم نجوم اور سحر کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑی تیزی اور پورے انہماک سے یہ علوم سیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی اضافی تعلیم تھی، اصل تعلیم تو دینی اور معاشرتی علوم کی تھی۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ اس شہر رے کے حاکم ابو مسلم رازی کو پتہ چل گیا تھا کہ علی بن احمد کا بیٹا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی میں بیٹھا ہے۔ رازی جانتا تھا کہ عبد الملک اسماعیلی ہے۔ علی بن احمد نے رازی کو حلفیہ طور پر یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک روز ابو مسلم رازی نے اس سے پوچھا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اسماعیلی اطالیق کی شاگردی میں کیوں بٹھایا ہے؟ علی بن احمد نے جواب دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو نشاپور امام موافق کی شاگردی میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ ابو مسلم رازی نے اسے سرکاری خزانے سے اتنی رقم دلا دی کہ اس نے اپنے بیٹے کو نشاپور امام موافق کے پاس بھیج دیا۔ حسن بن صبا فارغ التحصیل ہو کر رے اپنے گھر چلا گیا۔ پھر وہ 21 برس بعد اپنے ہم جماعت اور دوست خواجہ حسن طوسی کے پاس مرو گیا۔ اس وقت خواجہ حسن طوسی سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم بن کر سلجوقی سلطان سے نظام الملک کا خطاب بھی حاصل کر چکا تھا۔ حسن نے نظام الملک سے کہا تھا کہ اس نے اپنی عمر کا یہ اتنا لمبا اور اتنا قیمتی عرصہ روزگار کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھاتے گزارا ہے، اور اب اسے پتہ چلا ہے کہ خواجہ طوسی وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صبا نے جھوٹ بولا تھا۔ یہی وہ عرصہ تھا جس عرصے میں وہ ایک طاقتور اور انتہائی خطرناک انسان بن گیا تھا۔ وہ آگ میں سے گزر کر کندن بن گیا تھا۔ اس نے ہزارہ پیروکار ہی نہیں بنا لیے تھے، بلکہ ان پر اپنی عقیدت کا پاگل پن طاری کر دیا تھا، اور اس کے یہ جنونی پیروکار کسی ایک شہر یا قصبے میں نہیں بلکہ بڑے وسیع علاقوں میں جنگلوں میں پھیل گئے تھے۔ اس نے یہ مقبولیت اور یہ طاقت کس طرح حاصل کی تھی؟ نشاپور سے رے پہنچتے ہی وہ اپنے پہلے اطالیق کے ہاں گیا۔ اطالیق عبد الملک ابن عطاش اسے ایسے تپاک سے ملا کہ اسے گلے لگایا اور کچھ دیر گلے سے ہی لگائے رکھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم ایسے ہی خوبصورت اور جوان نکلو گے، ابن عطاش نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا، اور اس کے بازوؤں پھر کندھوں کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، پٹھوں میں جوانی کی طاقت آ گئی ہے۔ پھر اس کے سر کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تیرے دماغ میں بھی کچھ گیا ہے یا نہیں؟ محترم اطالیق، حسن نے کہا، دماغ میں تو بہت کچھ بھر لایا ہوں۔ یہ علم ہے، یوں کہہ لیں کہ علم کے الفاظ ہیں جو دماغ میں ٹھونس لایا ہوں، لیکن ایک تشنگی ہے جو بے قراری بن کر دماغ کو ایک سوچ پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ کیا تو علم کی تشنگی محسوس کرتا ہے؟ عمل کی۔ حسن بن صبا نے کہا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی شاگردی میں بیٹھا تو آپ نے بتایا کہ مذہب کیا ہے، فرائض کیا ہے، پھر آپ نے مجھے ستاروں سے روشناس کروایا اور مجھ پر سحر کے بھید کھولے۔
وہ بولتے بولتے جب چپ ہو گیا تو اس طرح سے دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے بے چینی اور اضطراب پر اس کا قابو نہ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ بتائیں محترم مطالق، میں کیا چاہتا ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ تیری منزل تیرے اپنے دماغ میں ہے، ابن عطاش نے کہا۔ دماغ کو کھوج، یہ آپ کام کریں۔ حسن نے کہا، ہاں 2-3 بار خیال آیا ہے جیسے میں فرعون بننا چاہتا ہوں۔ عبد الملک ابن عطاش نے زوردار قہقہا لگایا۔ حسن حیرت سے اس کے منہ کو دیکھنے لگا۔ تو نے اپنی منزل کا سراغ پا لیا ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اب تیری بے قراری کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ کچھ وقت لگے گا حسن، محنت، مشقت اور ریاضت کی ضرورت ہے، وہ میں کراؤں گا۔ تیرے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، یہی طاقت ہے جو تجھے بے قرار اور بے چین رکھتی ہے۔ تو اس کا تابع ہے لیکن تو اس سے ناآشنا ہے۔ اگر تو نے اسے نہ ابھارا تو ایک دن تو اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ لے گا یا تو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے گا اور تیری گردن جلاد کے ہاتھوں کٹے گی۔ ہاں اطالق، حسن بن صبا نے کہا، آپ کے اس انکشاف نے میرے دل میں شمع روشن کر دی ہے۔ میں کچھ ایسا ہی محسوس کیا کرتا ہوں کہ میں قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا۔ کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ صرف میں ہوں، ابن عطاش نے کہا، میرے سوا اور کوئی نہیں جو تیری رہنمائی کر سکے۔ لیکن حسن، تجھے اپنے باپ سے اجازت لینا پڑے گی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں میرے بزرگ اطالق، حسن نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں وہ سیلابی دریا ہوں کہ جو میرے سامنے رکاوٹ آئی وہ تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ یہ بھی سوچئے کہ میرا باپ کہاں کا زاہد اور پارسا ہے، اس نے عیاری اور مکاری میں شہرت پائی ہے۔ میری فطرت اسی کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ مجھے بھروسہ ہے تو صرف آپ کی ذات پر ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن ابن عطاش کو حسن بن صبا کے مستقبل کے ساتھ کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اپنی توجہ اور کاوشیں اسی پر مرکوز کر لیتا۔ اس کی دلچسپی اپنے فرقے کی تبلیغ اور فروغ کے ساتھ تھی۔ اسلام نے اولین مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مقبولیت حاصل کی تھی، وہ دور پیچھے رہ گیا تھا۔ 5ویں صدی گزر رہی تھی۔ فرقہ بندی نے اسلام کی بنیادیں ہلا ڈالی تھی۔ اسلام اگر کھانے پینے والی کوئی چیز تھا تو اس میں زہریلی ملاوٹیں گھول دی گئی تھیں۔ اسلام اگر پیرہن تھا تو اس کا گریبان بھی، اس کا دامن بھی تار تار ہوا جا رہا تھا۔ اس کی صرف آستینیں محفوظ تھیں اور ان آستینوں میں سانپ پرورش پا رہے تھے۔ عبد الملک ابن عطاش انہی سانپوں میں سے تھا۔ حسن بن صبا کے باپ کی بات تو داستان گو سنا چکا ہے۔ حاکم شہر ابو مسلم رازی کی دوستی قائم رکھنے کی خاطر قسمیں کھا کر کہتا تھا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے، لیکن وہ اسماعیلی تھا، بلکہ وہ اسماعیلی فرقے کے لیے بھی سراپائے توہین تھا۔ اس کا اگر کوئی مذہب تھا تو وہ فریب کاری تھی، اس کا عقیدہ اگر تھا تو وہ عیاری تھی۔ تاریخ ایک دلچسپ بات بتاتی ہے۔ حسن بن صبا علی بن احمد کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن حسن نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے پردادے کا نام صبا تھا اور اس کے کردار کے متعلق جو روایات سینہ بسینہ حسن تک پہنچی تھی وہ عیاری اور فریب کاری کی وارداتیں تھیں۔ اس وقت کی سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں تھا، لیکن بادشاہ اور بڑے بڑے حاکموں تک اس کی رسائی تھی اور لوگ اس کی فطرت سے آگاہ ہوتے ہوئے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن صبا کو اپنے پردادا کی یہ فطرت اور اس کی یہ شہرت اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنا نام حسن بن علی کی بجائے حسن بن صبا رکھ لیا۔ تاریخوں میں اس کا نام حسن بن صبا حمیری لکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بن صبا کس فطرت کا انسان تھا۔ اس نے ایک بار پھر عبد الملک ابن عطاش کی شاگردی کر لی، لیکن اب یہ شاگردی در پردہ تھی کیونکہ ابن عطاش اسے بڑے ہی پر اصرار راستے پر ڈال رہا تھا۔ ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ اس کا کام شہروں اور قصبوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زیادہ تر زندگی جنگلوں، بیابانوں اور غاروں میں گزرے گی۔ اگر حسن بن صبا کے ماں باپ دیکھ لیتے کہ عبد الملک ابن عطاش اس کے نوجوان بیٹے کو کس قسم کی تربیت دے رہا ہے تو اسے اس استاد کی شاگردی سے فوراً اٹھا لیتے۔ ابن عطاش اسے کئی گھنٹے مسلسل ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتا تھا۔ وہ گرنے لگتا تو اسے 1-2 کوڑے لگا دیتا تھا۔ 2-2 3-3 دن اسے بھوکا رکھتا اور اس کے بعد اسے کھانے کو جو کے کچھ دانے دیتا تھا۔ اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھنے کے لیے ابن عطاش نے اسے اس امتحان میں بھی ڈالا کہ ایک کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت اور نوخیز لڑکی کو برہنہ کر کے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک چھوٹا سا سیاہ دائرہ بنا کر کہا کہ وہ اپنی نظریں اس دائرے پر مرکوز رکھے
اور ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی کی طرف نہ دیکھے۔ علم سحر کے عامل لکھتے ہیں کہ تربیت کے اس مرحلے سے کامیاب نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، خصوصاً نوجوانی کی عمر میں یہ مرحلہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حسن بن صبا جیسے کردار کا نوجوان اس مرحلے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ استاد اس مشق کو اس طرح اور زیادہ مشکل بنا دیا کرتا تھا کہ حسن دیوار کے دائرے پر نظریں مرکوز رکھتا تو لڑکی کبھی اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی اس کے قریب ہو جاتی اور کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ کمرہ بند ہوتا تھا اور کمرے میں ایک حسن ہوتا تھا اور ایک یہ حسین لڑکی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ مشق حسن سے بارہا کروائی گئی اور حسن سوئی کے اس ناکے سے بھی گزر گیا۔ حسن کو معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کے دروازے کے ایک کواڑ میں چھوٹا سا ایک سوراخ تھا جس میں سے اس کا استاد اسے دیکھتا رہتا تھا۔ تو ساری دنیا کو فتح کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، ایک روز عبد الملک ابن عطاش نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا۔ عورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جابر بادشاہ کو تخت سے اٹھا کر اپنے قدموں میں بٹھا سکتی ہے۔ معلوم نہیں امام موافق نے تجھے ایسی کوئی کہانی سنائی ہے یا نہیں۔ جولیس سیزر روم کا بڑا ہی زبردست، طاقتور اور جنگجو بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں روم ہی ایک جنگی طاقت تھی جس کے خوف سے دنیا لرزتی تھی۔ جولیس سیزر نے مصر پر فوج کشی کی۔ اس وقت کلوپترا مصر کی ملکہ تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ روم کی فوج شہر کے باہر پہنچ گئی ہے۔ کلوپترا نے جولیس سیزر کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ جولیس سیزر نے سن رکھا تھا کہ کلوپترا کے ہاتھ میں کوئی ایسا جادو ہے جو ہر حملہ آور بادشاہ کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ جولیس سیزر کو یہ بھی بتایا گیا کہ کلوپترا کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا نہیں، وہ اپنی پرشباب نسوانیت کا ایسا جادو چلاتی ہے کہ حملہ آور بادشاہ کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، اس کے آگے موم بن جاتا ہے۔ ان حکایات و روایات کے پیش نظر جولیس سیزر نے کلوپترا سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ ملکہ مصر کو اس وقت دیکھے گا جب رومی فوج شہر میں داخل ہو کر مصری فوج سے ہتھیار ڈلوا چکی ہوگی۔ جولیس سیزر نے شہر کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ وہ بادشاہ تھا، اس کا خیمہ ایک سفری محل میں تھا۔ محاصرہ مکمل ہونے کے 1-2 روز بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی جو مصری تھا اپنے کندھے پر ایک قالین اٹھائے جولیس سیزر کے خیمے کے سامنے آن رکا۔ قالین گولائی میں رول کیا ہوا تھا جو اس مصری نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے جولیس سیزر کے محافظوں سے کہا کہ وہ قالین باف ہے اور یہ قالین بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت ہے، بادشاہ کو دکھانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کو قالین پسند آ جائے اور وہ اسے خرید لے، اس سے غریب آدمی کا بھلا ہو جائے گا۔ رومی محافظ اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹانے لگے کہ وہ بادشاہ کے آرام میں مخل نہ ہو۔ مصری قالین باف نے بڑی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ قالین تمہارے بادشاہ کو دے کر ہی جاؤں گا۔ یہ شور شرابہ خیمے میں جولیس سیزر کے کانوں میں پڑا تو اس نے وہیں سے حکم دیا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے اندر بھیج دو۔ محافظوں نے اسے خیمے میں بھیج دیا۔ خیمے میں جا کر مصری نے جولیس سیزر سے کہا کہ وہ ایک بار قالین دیکھ لے، یہ قالین روم کے بادشاہ کے لیے ہی موزوں ہے۔ جولیس سیزر نے کہا کہ قالین کھول کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کندھے سے قالین زمین پر رکھا، یہ چوڑائی میں رول کیا ہوا تھا۔ جب اس کو کھولا تو اس میں سے کلوپترا نکلی۔ جولیس سیزر کا چہرہ عتاب شاہی سے سرخ ہو گیا، لیکن کلوپترا نے جب اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو چلایا تو کچھ دیر بعد ہی روم کا اتنا زبردست اور طاقتور بادشاہ جیسے بھول ہی گیا کہ وہ بحیرہ روم کی لہروں کو چیرتا ہوا مصر میں کیوں آیا تھا۔ پھر جانتے ہو حسن کیا ہوا؟ جولیس سیزر جو حملہ آور تھا ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے کلوپترا کے شہر میں داخل ہوا۔ بہت دنوں بعد جولیس سیزر اپنی فوج کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے جرنیلوں نے روم میں اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ مصر میں ان کے بادشاہ نے کیا کیا تھا۔ ایک روز جولیس سیزر محل میں بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ فلاں جگہ فوراً پہنچے۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔ محل کے قریب ہی ایک اور عمارت تھی جس میں اسے جانا تھا۔ وہ جو ہی اس عمارت میں داخل ہوا 10-12 آدمیوں نے اسے گھیر لیا اور خنجروں سے اسے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ ہاں محترم اتالیق، حسن بن صبا نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس سبق کو نہیں بھولوں گا۔ لیکن حسن، ابن عطاش نے کہا،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے عورتوں سے دور رہنا پڑے گا۔ عورت انتہائی حسین اور نوجوان لڑکیوں کی صورت میں تیرے ساتھ رہے گی۔ یہ تیرا ایک ہتھیار ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے تجھے کہیں اور بھیجنا ہے، اور تو اس مرحلے سے بھی زندہ سلامت نکل آیا تو پھر تجھ میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تو جس ستارے کی طرف اشارہ کرے گا وہ تیری جھولی میں آ گرے گا۔ ابن عطاش نے حسن بن صبا کو تربیت کے اگلے مرحلے میں ڈال دیا، جس میں اسے قبروں میں مدفون انسانوں کے مختلف ہڈیوں کا استعمال سکھایا جاتا تھا۔ ابن عطاش نے اسے پہلی بار آدھی رات کے وقت کہا کہ وہ قبرستان میں جائے اور کوئی ایسی قبر تلاش کرے جو بہت ہی پرانی ہو۔ پرانی قبر کی نشانی کیا ہوگی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ کوئی ایسی قبر دیکھ جو نیچے کو دھنس گئی ہو۔ ابن عطاش نے کہا، تجھے کچھ قبریں ایسی بھی نظر آئیں گی جو پوری طرح نیچے کو دھنسی ہوئی ہوں گی اور ان میں مردوں کی ہڈیاں نظر آتی ہوں گی۔ ایسی کسی قبر میں ایک کھوپڑی اور کندھے سے کونی تک دائیں اور بائیں بازو کی 2 ہڈیاں بھی لانی ہیں۔ حسن بن صبا قبرستان میں چلا گیا۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، لڑائیاں ہوتی ہی رہتی تھی، اس لیے قبرستان بہت ہی وسیع و عریض تھے۔ آدھی رات کے وقت چاند پورا تھا۔ حسن بن صبا قبرستان میں دھنسی ہوئی قبر تلاش کرنے لگا۔ استاد نے اسے تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ قبرستان کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ زندہ انسانوں کا شہر خاموش تھا اور مرے ہوئے انسانوں کی اس بستی میں سے کئی ایک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ علاقہ سرسبز تھا، پیڑ پودے بہت زیادہ تھے، 2-3 الو باری باری بولتے تھے۔ جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھی۔ اسے بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے ڈر کر ادھر دیکھا۔ ایک بلی بہت تیز بھاگتی آ رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کے تعاقب میں تھے اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ اپنا دل مضبوط کر کے چل پڑا۔ وہ ہر قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دھنسی ہوئی کوئی قبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گڑھا نظر آیا جو قبر کی طرح لمبوترا تھا۔ یہ قبر ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے ہر طرف قبریں تھیں۔ یہ قبر اس کے مطلب کی تھی۔ قبر کے کنارے پہنچ کر اس نے نیچے دیکھا تو اس نے ایسی آوازیں سنی جیسے کتے کرایا کرتے ہیں۔ پھر یک لخت قبر میں سے 2 کتے اچھل کر اوپر آئے۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑیے ہیں۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور زور زور سے گھمانے لگا۔ بھیڑیے سمتیں بدل بدل کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کی گھومتی ہوئی تلواریں بھیڑیوں کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ایک بار وہ اس دھنسی ہوئی قبر کے کنارے پر اس طرح چلا گیا کہ اس کی پیٹھ قبر کی طرف تھی۔ بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو قبر میں جا گرا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک مٹی میں دھنس گئی۔ اسے مری ہوئی ایک بلی نظر آ گئی جو قبر میں پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بلی ہے جس کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے۔ بلی شاید اس قبر میں گر پڑی یا چھپنے کے لیے اس میں اتر گئی تھی۔ بھیڑیوں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ بھیڑیے اس وقت بلی کو کھا رہے تھے جب حسن وہاں پہنچا۔ بھیڑیے یہ سمجھے کہ یہ شخص ان سے ان کا شکار چھیننے آیا ہے۔ حسن نے فوراً چیری پھاڑی ہوئی بلی کو ٹانگ سے پکڑا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اگر وہ ایک لمحہ اور بھیڑیوں کا شکار باہر نہ پھینکتا تو وہ اوپر سے اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ بھیڑیے اپنا شکار اٹھا کر چلے گئے، لیکن حسن بن صبا پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اپنے جسم میں لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہاں سے بھاگ آئے، لیکن استاد کے ڈر سے اس نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانیاں سن رکھی تھی کہ بعض لوگ اللہ کو اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور کوئی ان کی قبروں کی توہین کرے تو اللہ اس پر اسی وقت عذاب نازل کرتا ہے۔ اس خیال نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن ابن عطاش نے اس سے کہا تھا کہ مطلوبہ ہڈیاں ہر حالت میں لانی ہیں اور خوف پر قابو پانا ہے۔ حسن نے اپنی دھنسی ہوئی ٹانگ باہر کھینچی۔ یہ لحد تھی جس میں ہڈیاں ہونی چاہیے تھیں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سل نیچے کو گری ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی باہر پھینکی، پھر سل اٹھا کر الگ رکھ دی۔ چاندنی میں مردے کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ مردے کا اوپر والا حصہ تھا۔ اس نے کھوپڑی اٹھائی اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں بھی اٹھا لی۔ عین اس وقت اس نے دیکھا کہ چاندنی بجھ گئی ہے اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ کالی گھٹا آگے کو بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حسن کھوپڑیاں اور ہڈیاں اٹھا کر تیزی سے قبر سے نکلا۔ اچانک بجلی بڑے زور سے چمکی۔ 2-3 سیکنڈ بعد بجلی کی کڑک سنائی دی جو اتنی خوفناک تھی کہ حسن بن صبا جیسا دلیر نوجوان بھی سن ہو کے رہ گیا۔
اور اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دینے لگی۔ اس علاقے میں بارش کا اچانک آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن کے دل پر یہ خوف سوار ہو گیا کہ یہ کسی برگزیدہ بزرگ کی قبر ہے جس کی توہین پر آسمان اپنی بجلیاں گرانے پر اتر آیا ہے۔ حسن کو پھر وہی خیال آیا کہ یہ کھوپڑی اور دونوں ہڈیاں لحد میں واپس رکھ دے، لیکن اسے اپنے استاد کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر تو ڈر گیا یا ایسے ہی ناکام لوٹا تو پھر یہ علم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال درکار ہوں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے کنکریوں کی طرح جسم کو لگتے تھے۔ وہ دوڑ پڑا۔ ایک جگہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے 3-4 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے خد و خال صاف نظر نہیں آتے تھے۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا جو سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام انسان سے زیادہ تھا۔ اس نے دونوں بازو کندھوں کی سیدھ میں دائیں بائیں پھیلا رکھے تھے جیسے حسن کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ اس کا سر گول نہیں بلکہ لمبوترا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ حسن رک گیا۔ دل پر خوف کی گرفت ایسی جیسے ایک مضبوط ہاتھ اس کے دل سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے لیے شکنجے کی طرح دبا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کھوپڑی اس خوفناک آدمی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اس چمک سے حسن کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ بارش بڑی ہی تیز تھی۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ غیر معمولی طور پر لمبا تڑنگا انسان اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کر رہا ہو۔ پھر ایک بار اسے یوں لگا جیسے یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہو۔ اچانک حسن کی مردانگی بیدار ہوئی۔ یہ شاید موت سے بچنے کی آخری کوشش تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار اس آدمی کے پیٹ میں گھونپی۔ اسے امید تھی کہ جس طاقت سے اس نے یہ وار کیا ہے تلوار اس پر اسرار آدمی کے پیٹ میں سے گزر کر پیٹھ کی طرف سے نکل جائے گی، لیکن تلوار کی نوک بھی پیٹ میں نہ گئی۔ حسن نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار پیچھے کھینچی اور اس طرح تلوار پہلو کی طرف چلائی جس طرح تلوار کا وار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کو بڑی زور سے جھٹکا لگا اور تلوار پیچھے کو آ گئی۔ اس آدمی کے بازو پھیلے رہے۔ حسن اس سے 1-2 قدم ہی دور تھا۔ اب جو بجلی چمکی تو حسن نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگایا۔ تب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے 2 ٹہن دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے ہیں۔ حسن کھوپڑی اور بازوؤں کی ہڈیوں کو مضبوطی سے پکڑے دوڑ پڑا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا اور جب قبرستان سے نکل آیا تو ذرا آرام سے چلنے لگا۔ عبد الملک ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر میں اس کا منتظر ہوگا خاص ساری رات گزر جائے۔ حسن اس کے گھر پہنچا تو وہ جاگ رہا تھا۔ حسن کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا، گھٹنوں تک کیچڑ تھا۔ کچھ تو وہ بارش کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور کچھ خوف سے۔ اس نے کھوپڑیاں اور ہڈیاں ابن عطاش کے آگے رکھ دیں۔ ابن عطاش نے اسے شاباش دی، پھر اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور پوچھا کہ وہ ڈرا تو نہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا ڈر گیا تھا، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، محترم عطالی، کیا یہ بھی میری تربیت کے لیے ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اب بتاؤ یہ ہڈیاں قبر سے کیسے نکال لایا؟ حسن نے تفصیل سے ساری بات بتا دی کہ اس پر کیا گزری۔ محترم عطالی، حسن نے کہا، میں نے آج رات سچ مان لیا ہے کہ کسی برگزیدہ شخصیت کی قبر اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو میں نے کیا ہے تو اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس نے ڈری ہوئی سی آواز میں کہا، کیا مجھ پر عذاب نازل ہوگا؟